بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرہہ جو کہ صنعا میں نجاشی کا گورنر تھا، اس نے صنعا میں ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کیا اور اس کا نام الکلیس رکھا۔ ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ عربوں کو کعبہ سے ہٹا کر اس گرجے کی طرف متوجہ کیا جائے۔ جب دیکھتا کہ کعبہ سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے دور دراز سے آتے ہیں، تو وہ دل ہی دل میں جلتا اور اس نے خوبصورت گرجا بنوا کر یہ کیا کہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس سے محبت کریں۔ لیکن عربوں نے ایسا نہ کیا۔ وہ بے شک کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، شرابی تھے، زانی تھے، لیکن کعبہ کی محبت ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ کعبہ کو چھوڑ کر وہ بڑی سے بڑی دولت لینے پر بھی تیار نہیں تھے۔ لوگوں میں ہر جگہ ابرہہ کی اس تدبیر کا بڑا ہی چرچا تھا، بڑا ہی شور و غل تھا کہ اس نے اتنا خوبصورت گرجا بنوایا ہے اور لوگ اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اسی دوران ایک کنانی نے جا کر اس گرجے میں قضائے حاجت کر دی اور اسے نجس کر دیا۔ ابرہہ کو اس پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے اسی وقت قسم کھا لی کہ میں جب تک کعبہ کو نہیں گرا لوں گا اطمینان سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے کیا کہ ہاتھیوں کی ایک بڑی تعداد لے کر روانہ ہو گیا اور خود بھی ایک محمود نامی بہت بڑے ہاتھی پر سوار ہو گیا۔ قریش کو یقین ہو گیا کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ کعبہ کا جو رب ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت ضرور بضرور کرے گا۔ چنانچہ ابرہہ کا لشکر پر چڑیوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ ہر چڑیا اپنے پنجوں میں پتھر لیے ہوئے تھی۔ یہ پتھر جس کو لگتے وہ ہلاک ہو جاتا۔ قرآن پاک میں سورہ فیل میں اس کا تذکرہ ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط اور بھیجے ان پر اڑتے جانور، ٹکڑیاں ٹکڑیاں، پھینکے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی، پھر کر ڈالا ان کو ایسے جیسے کہ بھس ہو کھایا ہوا۔ اس واقعے کی پوری دنیا میں بڑی شہرت ہوئی اور لوگوں کو یہ خیال ہو گیا کہ مستقبل قریب میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کھلی نشانی ہوگی اور کوئی ایسا بندہ آئے گا جو کعبہ کو ہر نجاست سے پاک کر دے گا۔ کعبہ کی شان بلند ہوگی، عزت عظمت میں کوئی دوسرا کعبہ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ پھر تو جیسے خزاں کے بعد بہار کا دور شروع ہو گیا، اس طرح کہ جس طرح درختوں پر پہلے سے آثار آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ واقعہ بھی اسی طرح ہوا۔ یا جیسے رات کے بعد صبح آنے لگتی ہے اور ایک سرخی آسمان پر چھا جاتی ہے، یا بارش کے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس طرح کے واقعات پیش آنے شروع ہو گئے کہ پتہ چلا کہ دنیا میں کوئی آ رہا ہے۔ ایسی علامات ہونی شروع ہو گئی کہ رحمت کی بارش ہونے والی ہے اور ایسی بہار آنے والی ہے جس کی خبر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دی تھی، جس کی انہوں نے دعائیں کی تھی، یہ جس کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور رحمت کی وہ بارش ہونے والی ہے جس کا انتظار یہود و نصارہ کو بھی تھا۔ آخر کار 570 عیسوی 23 اپریل کو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی اور 12 ربیع الاول کو پیر کے دن حضرت آمنہ کے گھر وہ بچہ پیدا ہوا جس کے لیے کائنات بنائی گئی تھی۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابھی شکم مادر یعنی کہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام تک کے محلات روشن ہو گئے۔ دادا عبد المطلب کو خبر ملی، سنتے ہی گھر آئے، بچے کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور دعا مانگ کر پھر واپس لائے۔ 7ویں دن قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی۔ دعوت کھا کر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے تعجب کیا کہ محمد نام رکھا گیا؟ دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی تعریفیں وصول کرے، کہ پوری دنیا میں اس کی تعریف ہو۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، ابتدائی پرورش کے لیے شہروں سے دیہاتوں کو زیادہ پسند کرتے تھے کہ بچوں کو وہاں بھیج دیتے تھے کہ گاؤں کی آب و ہوا ٹھیک ہوتی ہے شہر کی نسبت، وہاں پہ وہ صحیح طرح پھلیں پھولیں گے۔ اس کے علاوہ ان کی زبان کا بڑا ان کو خیال تھا کہ زبان کے بارے میں وہ بہت زیادہ حساس تھے کہ شہر والوں کی نسبت گاؤں والوں کی زبانیں زیادہ فصیح و بلیغ ہوتی ہیں اور اس لیے بچہ بھی وہاں سے صحیح زبان سیکھ لے گا۔ بچوں کی پرورش اور فصاحت و بلاغت میں قبیلہ بنو سعد کی عورتیں بہت مشہور تھیں۔ اس زمانے میں ویسے بھی قبیلہ بنو سعد میں سخت قحط پڑا ہوا تھا، اس لیے بعض ایسی خواتین بھی رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے بچوں کی تلاش میں مکہ آ گئی جو پہلے یہ کام نہیں کرتی تھی، اور ان میں حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میری اونٹنی بہت
کمزور تھی اور چلنے میں بھی بڑی سست تھی۔ دوسری عورتیں مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئی اور انہوں نے مالدار گھرانوں کے بچے حاصل کر لیے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے قبول نہ کیا۔ وہ یہی سوچتی رہی کہ اس 3 بچے کی ماں ہمیں کیا دے سکے گی۔ کہتی ہیں کہ مکہ سے واپس چلے تو ہماری جو اونٹنی کمزور سی تھی وہ سارے قافلے سے آگے نکل گئی، اور عورتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو وہ اونٹنی تھی جو سب سے پیچھے رہتی تھی، آج کیا ہو گیا؟ پھر فرماتی ہیں کہ خشک سالی کی وجہ سے جنگل میں گھاس کا نام و نشان نہ تھا، لیکن اس بچے کی برکت سے ہماری بکریاں جنگل سے پیٹ بھر کر آتی اور خوب دودھ دیتی، اس لیے کہ آپ کی ولادت میں بھی برکت، آپ کی ذات میں بھی برکت، آپ کی تعلیمات میں بھی برکت، غرض یہ ہے کہ پوری کائنات کے لیے آپ کی ذات باعث برکت ہے۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے، اور جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے کہ جب تمہارے پاس آئے کتاب اور حکمت، پھر تمہارے پاس آئے رسول تصدیق کرنے والا ہو اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور بضرور ایمان لاؤ گے اس پر اور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا وعدہ قبول کیا؟ بولے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، پھر جو کوئی اس بات سے پھر جائے وہی لوگ ہیں نافرمان۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کی محبت کرنے والا اور اس کی اطاعت کرنے والا بنا دے، آمین۔